اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین۔ اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نشان قدم پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو لائے، تصدیق کرتا ہوا تورات کی جو اس سے پہلے تھی، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تصدیق فرماتی ہے تورات کی اور اس سے پہلی تھی، اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کو۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نشان قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو لائے، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، تصدیق کرتا ہوا تورات کی جو اس سے پہلے تھی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو مشن دیا ہے وہ مشن توحید کا ہے۔ توحید و رسالت کا مشن جو اس کا چل رہا ہے وہ ایک ہی چل رہا ہے۔ وہ زبور تھی، وہ تورات ہوئی، اور وہ انجیل آئی۔ یہ نہیں ہوا کہ ہر نبی نے اپنے دور کے اندر اپنا نیا مذہب بنا دیا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مشن ایک ہی ہے، مقصد ایک ہی ہے، رجوع الی اللہ، بندے کو اللہ سے ملانا، بندے اور اللہ کا رابطہ کروانا، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مشن رہا ہے۔ معاشرے کو ایک آسان طریقے سے، ایک نظم و ضبط کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے مطابق اس کو لے کے چلنا ہر نبی کا یہی مشن رہا۔ برائیوں سے بچ جائے بندہ جنت کو جائے، جہنم سے بچ جائے۔ شیطان نے قسم کھائی تھی، یا اللہ مجھے تیری قسم ہے، تو نہیں بہکایا ہے، اب میں تیری مخلوق کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے پھر انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جو جاری فرمایا ہے وہ ایک ہی مقصد ہے، شیطان کے مکر و فریب سے انسان بچ جائے اور دامن رسالت کے ساتھ جڑ کر بارگاہ الہی تک اس کی رسائی ہو جائے۔ یہ مشن ایک ہی رہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ذکر فرمایا کہ وہ تورات کے بیان کے بعد جو اللہ وحدہ لا شریک نے عیسیٰ علیہ السلام بھیجے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی تو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی، مشن وہی تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تورات کے احکام چلتے رہے، بعض اس میں سے پھر جب تورات شریف نازل ہوئی اور اس کے اندر پھر بعض ایسے احکام تھے کہ جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے ان میں منسوخ کیا، جیسے ہمارے شریعت مطہرہ میں جب بھی آپ دیکھتے ہیں نا جی، مثال کے طور پر میں اگر عرض کروں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ سرکار کا اور آپ کے ساتھیوں کا ذکر پاک ہوا نا، تو فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ جو حضور کے غلاموں کی نشانیاں ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، کافروں میں بڑے سخت ہیں، ہاں جی، تو ان کے چہروں پر نمازوں کی وجہ سے ان کے اثر دیکھے گا، نشانیاں دیکھے گا۔ یہ جو حضور کے غلاموں کی صفات ذکر کیا جا رہا ہے، فرمایا یہ انجیل میں بھی ہیں، یہ تورات میں بھی ہیں، وہی نشانیاں چلی آ رہی ہیں۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک دیکھ لیں، ہر جگہ پہ چلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بعض احکام اس میں سے منسوخ ہوئے، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین۔ اور عیسیٰ ابن مریم کو لائے، تصدیق کرتا ہوا تورات کی جو اس سے پہلے تھی، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تصدیق فرماتی ہے تورات کی کہ اس سے پہلے تھی، اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کو، ٹھیک ہے جی۔ اب جو یہاں پر مین اور اہم مسئلہ بیان کیا جانے والا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل والے حکم کریں اس پر جو اللہ نے اس میں اتارا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کریں تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں انجیل کے لیے لفظ ہدن دو جگہ ارشاد ہوا ہے۔ پہلی جگہ دلالت اور جہالت سے بچانے کے لیے رہنمائی مراد ہے، دوسری جگہ ہدن سے سید الانبیاء جناب حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری کی بشارت مراد ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی طرف لوگوں کو راہ یابی کا سبب ہے۔ پیچھے کیا ذکر ہوا کہ تورات بالکل حق ہے۔ اب آگے کیا ہوا؟ اب ان کو چاہیے کہ انجیل کے اوپر عمل کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب انجیل، جب تورات کے بعد انجیل آ گئی، اب انجیل کے اوپر عمل کیا جائے گا، تورات کے احکامات کو منسوخ کر دیا گیا، اب اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اب انجیل کے بعد کون سی کتاب آئی ہے جی؟ قرآن پاک۔ آج کیا ہم انجیل پر عمل کر سکتے ہیں؟ تورات پر؟ کیوں؟ اگلا ایڈیشن اللہ نے بھیج دیا، فلی اینڈ فائنلی اللہ نے آخری ایڈیشن بھیج دیا۔ اب قرآن پاک تصدیق ضرور کرتا ہے کہ وہ کلام اللہ تھے، وہ اللہ کی کتابیں تھیں، ٹھیک ہے جی، لیکن اب قابل عمل وہی رہے گا جو قرآن پاک۔ اب یہاں سے بعض نہ صلح کلیت کے دائی ہوتے ہیں، بھئی سارے مذہب ٹھیک ہیں جی، سب کا مشن تو ایک ہی ہے نا، سارے مذہب ٹھیک ہیں۔ نہیں بابا، ایسا نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، سیدنا عمر فاروق اعظم نا تورات کا ایک پرچہ پڑھ رہے تھے۔ حضور جب تشریف لائے نا تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیکھا نا کہ عمر تورات کا پرچہ پڑھ رہے ہیں، تو اتنا جلال آ گیا کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے ایسے کون نہیں ماری اور فرمایا تیری ماں تجھے روئے، یہ تو دیکھ نہیں رہا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کتنا سرخ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فوراً کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ گئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں تو ویسے تورات کا پرچہ پڑھ رہا تھا۔ فرمایا خدا کی قسم آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو میرے سامنے وہ میرا قرآن پڑھتے، تورات نہ پڑھتے۔ یوں کہیں کہ حضور نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا، اب نہ تو یہودیوں کو کوئی قانون چلے گا، نہ عیسائیوں کا کوئی قانون چلے گا، اب قانون چلے گا تو صرف مصطفیٰ کا قانون چلے گا، نظام مصطفیٰ چلے گا۔ اب ہدایت صرف قرآن پاک کے اندر ہے۔ وہ کتابیں اپنا اصل وجود کھو چکی ہیں، آج روئے زمین پر کوئی تورات کا اصلی نسخہ موجود نہیں ہے، کوئی انجیل کا اصلی نسخہ موجود نہیں ہے، اور انجیلوں کے اندر بھی کئی جو ہے وہ انجیلیں آ چکی ہیں، 100 کے قریب تو ان کے پوپوں نے نسخہ جمع کیا ہے، جس کے اندر کہتے ہیں جی بس اسی کے اندر انجیل ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ اور جو ان کی میں نے جو اب تک دیکھی ہیں وہ 4 انجیلیں میں اب تک دیکھ چکا ہوں ان کی، ایک لوکا کی انجیل، ایک متی کی انجیل، ایک برنباس کی انجیل، ایک یوحنا کی انجیل، یہ 4 انجیلیں میں نے دیکھی ہیں۔ 4 انجیلیں ان کے پاس موجود ہیں۔ اللہ نے تو نازل ایک ہی کی تھی، اللہ کی طرف سے تو ایک ہی کتاب آئی تھی، لیکن ان کے پاس اس وقت 104 کے قریب کتابیں موجود ہیں جو کہتے ہیں اس کے اندر ہے، لیکن حرف بحرف نہیں کہہ سکتے کہ کون سا ہے۔ اس کی وجہ نہ اللہ نے تورات کا ذمہ اٹھایا نہ انجیل کا ذمہ اٹھایا، اللہ نے ذمہ اٹھایا تو قرآن پاک کا ذمہ اٹھایا۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اس ذکر کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک قرآن کو کسی کاغذ کا محتاج نہیں ہونے دیا، حضور کے زمانے سے لے کے آج تک یہ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ پوری دنیا سے ساری کتابیں ختم کر دیں، آپ کو سوائے قرآن پاک کے لفظ بر لفظ کوئی کتاب واپس نہیں ملے گی۔ ہمارا 10 سال کا بچہ 12 سال کا بچہ جو حافظ قرآن ہے وہ بھی اٹھ کے آپ کو پورا قرآن لکھوا دے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہاں پر جو ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کریں گے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اصلی فاسق کون ہے؟ فاسق کا لفظ یہاں فقہی مفہوم میں نہیں، بلکہ جیسا کہ میں کئی مقامات پر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ سے غداری، عہد شکنی اور سرکشی کے مفہوم میں ہے۔ فاسق کون ہے؟ جو اللہ کے قانون کا غدار ہے۔ فاسق کون ہے؟ جس نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ لا الہ الا اللہ یہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ حضرت جی دیکھیں نا جی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے، ایک حلف ہے جو ہم نے دیا ہے کہ ہم اس کی ساری زندگی پاسداری کریں گے۔ ان لوگوں نے عہد شکنی توڑ دی۔ اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، ایسا کہ ایسی اللہ دب کے بول لیں۔ اللہ نے کہا غیبت چغلی بے ایمانی نہیں کرنی، ہم نے کہا یا اللہ یہ کام ہم نے دبا کے کرنا ہے۔ اللہ نے کہا ملاوٹ نہیں کرنی، ہم نے کہا دبا کے کرنی۔ دھوکہ نہیں دینا، ہم نے کہا دبا کے دینا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل نہیں کرنا، ہم نے کہا دبا کے کرنا ہے۔ کسی کا حق نہیں کھانا، ہم نے کہا دبا کے کھانا ہے۔ یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، غریب
غریب کے ساتھ غریب پروری کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ان کے ساتھ محبت اور شفقت اور ان کے ساتھ تعاون کرو. ہم نے کوئی نہیں کر. اس دور کے اندر میرے بھائی میں نے جو اب تک دیکھا، اب مجھ سے ماشاءاللہ سارے سینئر لوگ بیٹھے ہیں، شاید میں غلط ہوں، لیکن میں نے جو اب تک دیکھا ہے، جو میں نے موازنہ کیا ہے، میرے نظریے کے مطابق، میری تحقیق کے مطابق کوئی بھی آج کے دور میں امیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی مظلوم کی آہ اور کسی حقدار کا حق نہ کھا جائے. حق کھائے گا، ظلم کرے گا، نوچ گھسوٹ کرے گا، لوٹ گھسوٹ کرے گا، رشوت کھائے گا، بے ایمانی کرے گا، تو وہ امیر ہو سکتا ہے، ورنہ وہ امیر آج کے دور میں اللہ ماشاءاللہ جو نسلی امیر چلے آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں، وہ ایک میرے دوست تھے، بزرگ تھے، قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں، اس وقت ان کی عمر 100 سال کے قریب ہے، 97-98 سال ہو چکی. وہ کہتا ہے کہ فلانے دے پیو نوں بھی اسی جاننے ہیں جدوں سائیکل تے ٹردا ہوندا سی. میں نام نہیں لیتا. ہاں جی، کہنا لوہاری رہندے سن، اندرون لاہور دے رہن والے نے، پیو انہاں دا ہاں جی سائیکل تے ٹردا سی. اج انہاں دی نسلاں جڑیاں نے ہیلی کاپٹراں تے اڑدیاں نے، جہازاں تے اڑدیاں. ایک کنج بنے بے ایمانی کر کے، دھوکہ دے کے، ظلم کر کے، کئی سسکیوں اور آہوں کے اوپر یہ اپنے محلات کو تیار کرتے ہیں، اور پھر ان کو آخر عمر میں وہ پیسہ جو ساری زندگی دھوکہ، بے ایمانی، جھوٹ کروا کے انہوں نے جو لوٹا ہوتا ہے نا جی، آخر میں اپنی عزت بچانے کے لیے وہ سارا پیسہ دے دیتے ہیں. وہ پیسہ حضور کس کام کا؟ جو پہلے تو لوٹ لیا، پھر سکون حاصل کرنے کے لیے وہی واپس کر دیا. تو اسے بہتر ہم لوگ نہیں ہیں، پرسکون نیند سے ہوتے ہیں جی. کسی کا کچھ کھایا نہیں، کسی کا زیادتی نہیں کی، ظلم نہیں کیا، کسی کا حق نہیں کھایا، کسی کے ہم نے آہیں اور سسکیاں نہیں اٹھائیں. آج بھی ہم سوتے ہیں، پرسکون نیند سوتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، اپنی مرضی سے سوتے ہیں. قبر میں بھی ہماری سکون ہے. ایمان سے بتاؤ، جنہوں نے ملک پاکستان کے ساتھ غداری کی، جنہوں نے اسلام کے ساتھ غداری کی، جنہوں نے اس ملک کے ساتھ غداری کی، 76 سالوں کے اندر جن لوگوں نے اس ملک کو نوچ نوچ کے کھایا ہے، ذرا مجھے اس کی کسی ایک کی قبر کو سکون میں دکھا دو، مرتے وقت اس کو بڑی شاندار عالی شان موت آئی ہو. 76 سالوں کے اندر جس طرح غازی ممتاز حسین کا جنازہ نکلا ہے، جس طرح مولانا خادم حسین کا جنازہ نکلا ہے، اس طرح کس کا نکلا ہے بتاؤ؟ وہ حضور کے غلاموں کا ہی نکلتا ہے، جنہوں نے ساری زندگی نہ کسی کے ساتھ دھوکہ کیا. نہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جس وقت جیل میں بند کر دیا گیا نا جی، اور خلیفہ وقت نے کہا کہ آپ نے ہماری جو ہے نا جی وہ آفر کو ٹھکرا دیا ہے، آپ نے ہماری آفر کو ٹھکرا دیا، آپ سرکاری کوئی عہدہ لے لیتے تو ہم آپ کی جان بخش دیتے. اب آپ کو سوائے ذلت اور رسوائی کے یہ مار جو آپ کو پڑتی ہے، جو ظلم و ستم آپ کے اوپر ہوتا ہے، یہ جو قید و بند کی صعوبتیں ہیں، یہ جو آپ کے اوپر آ رہی ہیں، آپ اس سے تو بچ جاتے. تو مسکرا کے فرمانے لگے، او بابا ہمارے جنازے فیصلہ کر دیں گے، ہمارے جنازے فیصلہ کر دیں گے حق پہ کون تھا اور غلط. ہمارے ملک میں جنازے ہوئے 2، ایک جنازے کے لیے مولوی نہیں ملا اور ارباب اقتدار میں سے وہ بندہ، اور ایک بندے کے جنازے میں شمولیت ہی باعث سے فخر چیز تھی، اور دنیا فخر سے بتاتی تھی میں غازی صاحب کے جنازے میں شریک ہوا ہوں جی، میں بھی گیا تھا جی، میں بھی گیا تھا. میں نے جناب ان کے ایمبولینس کو ہاتھ لگایا، میں نے جی ان کی چارپائی کو ہاتھ لگایا، میں نے ان کے پیروں کو ہاتھ لگایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ منظر میرے سامنے ابھی بھی ہے. مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، او جید ایک عالم ببر شیر آدمی، جس نے اپنی پگڑی کو اتار کے وہ ممتاز حسین کے قدموں میں رکھ دیا تھا. یہ ہماری پگڑیاں کو خالہ جی کا باڑا ہے، ہم اتنے ہم تو ان کے شاگرد ہیں جی، ہمارے استاد تھے، شیخ الحدیث تھے، حافظ قرآن تھے. انہوں نے اپنی پگڑی اتار کے اس غلام رسول کے قدموں میں رکھ دیا اور بتا دیا کہ ہم نے اگر کلمہ پڑھا ہے نا تو اس کی لاج بھی رکھی ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کلمے کی لاج رکھی ہے، اور آج دنیا انشاءاللہ تعالی العزیز قیامت کی دیواروں تک ان کو بھلایا نہیں جائے گا. سن 1929 کے اندر غازی علم دین شہید کو پھانسی دی گئی، 29 سے لے کے آج تک وہ بندہ مرا ہے جی، 100 سال ہونے والے ہیں، 22-23 آیا کھڑا ہے. ہاں جی 29 میں پھر 100 سال ہو جائیں گے. 100 سال کے فاصلے پر جو بندے نہیں نا بھلائے گئے، وہ انشاءاللہ قیامت تک نہیں بھلائے جائیں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ، جس طرح اللہ نے ہمیں قرآن کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں اور آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں حضور صحابہ کے ذریعے اور تابعین تبع تابعین ائمہ کرام علیہ السلام کے ذریعے جو ہمارے تک پہنچے ہیں، اللہ آپ کو مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی